پہلی بات تو یہ کہ اس دھرتی سے حضور علیہ السلام کو خاصی محبت اور انس تھا۔ ایک روایت جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دھرتی سے، اس جگہ سے جو پیار کی کہانی ہے، اس کو حضرت اقبال نے ایک جگہ بیان کیا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو حضرت علی روایت کرتے ہیں اطیب ریح فی الارض الہند، سب سے مقدس خوشبو جو محسوس کی گئی وہ ہند کی خوشبو تھی، سب سے زیادہ طیب اور ستھری، اور یقیناً اس دھرتی سے ہی غزوہ ہند لڑا جائے گا جس کی بشارت میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کتب احادیث کے اندر کتاب الجہاد میں باب غزوۃ الہند موجود ہے، جس میں مختلف احادیث میں مختلف اصحاب سے مروی روایات موجود ہیں، اور ان میں اس غزوے کی بشارت دی ہے، بلکہ اس کو بہترین غزوہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، حضور علیہ السلام نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ اور اب حضرت ابو ہریرہ کے اپنے لفظ سنیے، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، کہا اگر میں اس غزوے کو پالوں تو میں اپنا سارا مال اور جان قربان کر، اور اگر وَإِن قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُّهَدَاء، اور اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو پھر میں افضل الشہداء کہتا ہوں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو ہے۔ اور دوسری روایت حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے غلام حضرت ثوبان سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، میری امت کے دو گروہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوا۔ وہ دو گروہ کون کون سے ہیں؟ اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم، کہا ایک وہ گروہ جو ہند میں غزوے میں شامل ہوگا، اور دوسرا وہ گروہ کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کے مقابلے میں لڑے۔ ان دو گروہوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوا ہے۔ میں فیصل آباد میں گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ یہ غزوہ کیسے ہوگا؟ غزوہ تو ہوتا جس میں حضور شریک ہو، تو جس میں حضور شریک نہیں ہوتے تھے تو ان جنگوں کو سریہ کہا جاتا تھا، تو یہ غزوہ کیسا ہوگا جبکہ قرب قیامت میں ہوگا؟ تو میں نے کہا یہ غزوہ اس معنی میں ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی تائید اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی شرکت اس غزوے میں ہوگی، اور حضور خود قیادت فرمائیں گے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وطن کے ساتھ اپنی محبتوں کو، اپنے پیار کو کئی مواقع پہ ظاہر فرمایا ہے۔ جن دنوں کے اندر 65 کی جنگ لڑی گئی ہے، کچھ لوگ جو مدینہ المنورہ میں حضور کے روزے کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ خواب دیکھے جو بعد میں بیان کیے اور پاکستان کے مختلف جرائد اور اخبارات میں چھپے، کہ 5 لوگ مواجہ شریف سے روزہ انور سے نکل رہے ہیں اور جنگی لباس پہنا ہوا ہے۔ تو عرض کی گئی، انہوں نے کہا کہ حضور آپ اس وقت ہنگامی حالات میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ پاکستان پر انڈیا نے حملہ کر دیا، میں مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر یہ بات پاکستان کی عسکری تاریخ کا عجوبہ ہے کہ صرف 30 سیکنڈ کے اندر، آدھے منٹ کے اندر 65 میں ہم نے انڈیا کے 3 جہاز گرائے تھے۔ صرف 30 سیکنڈ کے اندر 3 جہاز مار گرائے تھے۔ کیا یہ ہماری توپوں کا کمال تھا یا محمد عربی کی نگاہ؟ کہ کائنات کا چرخ تو انسان کے گرد گھوم رہا ہے، لیکن یہ درختوں کو، حشرات الارض کو، سواریوں اور جانوروں کو اور مظہر فطرت کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ درخت اس لیے پیدا کیے گئے تھے اسے آکسیجن فراہم کریں، اسے چھاؤں دیں، اس کو پھل فراہم کریں، اس کے ایندھن کے کام آئیں، یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ اجرام فلکیہ اس کی راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، اس کے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ان کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہیں۔ یہ پتھر، یہ اصنام، یہ ساری اس کی خدمت کے لیے چیزیں پیدا کی گئی تھی۔ یہ جانور اس کی سواری کے لیے، اس کی بار برداری کے لیے، دودھ اور غذائی ضروریات کی فراہمی کے لیے پیدا کی گئی تھی، یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں۔ یہ تو حضور نے آ کے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، معبود سمجھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو دیکھ، اشارہ ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو میں ہی نہیں جاتی، تو ہی کہتے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا، تو درخت آپ کے قدموں میں سلامی بھی دیتے ہیں، سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ اب انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، جن کو میں معبود سمجھ رہا تھا وہ تو میری دہلیز کے نوکر نکلے۔ شمس و قمر اشاروں پہ بھاگ رہے ہیں، درخت سلامیاں دے رہے ہیں، پتھر ابو جہل کی مٹھی میں ہے، کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس سے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں، اور اپنے آپ سے اس کی ملاقات ہی تب ہوتی ہے جب حضور کی دہلیز پہ آتا ہے۔ آپ اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اس کی تبدیل شدہ ٹون دیکھیے،
اب یہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا ہے خبردار، مجھے فرشتہ بھی کہا تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے مجھے، فرشتوں کی پیشانیاں تو میرے حضور جھکتی رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کو شعور ذات ملا، اپنے من سے آگہی ملی، تو وہ حضور کی دہلیز سے گئے۔ اور اگر یہ در نہ ملتا تو آج بھی یہ بھٹک رہا ہوتا۔ یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اس کی عقل و بینش، اس کا فہم و ادراک، اس کی اتنی بھاری بھرکم ڈگری اسے نہیں بتا رہی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے اور چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے۔ اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہے جو فیصلہ دے کہ یہ ایک جانور کا بدبودار فضلہ ہے، اور اس کی طبیعت میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کو اس سے تعفن محسوس ہو، اس کی طبیعت میں تقدر آئے۔ تو وہ اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی شعور کی پستیوں میں گرا ہوا ہے کہ ایک جانور کے فضلے کو تبرک سمجھ رہا ہے۔ اور دوسری جانب میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پر ایک 7 سال کے بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پائچے کو مل مل کے دھو رہا تھا۔ تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھولا ہوا ہے؟ تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے کہتا ہے کہ جناب میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پاؤں پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں۔ میں حیرت میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی اس 7 سال کے بچے کا شعور اور اس کے اندر رکھا ہوا تقدس اتنا ہے کہ وہ پائچے کے اوپر پیشاب کے پڑے ہوئے غیر مری چھینٹے کو بھی گوارا نہیں کر رہا۔ اور وہ کوئی پرانی عمر کا نہیں ہے، وہ ابھی 7 سال کا بچہ ہے، درس نظامی کا فاضل نہیں ہے کہ جس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے حکام پڑھے ہوں، وہ پہلی دوسری کلاس کا طالب علم ہے۔ میں نے کہا مالک تیری قدرت کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو سمجھ تو نہیں آئی، اس 7 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی۔ تو اندر سے جواب آیا کہ وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن حضور کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار ہی حضور کا دیا ہے، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے۔ روشنی تو اس دہلیز سے ملتی ہے۔ سید سلیم گیلانی مرحوم نے کہا تھا کہ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد۔ یہ نعت کا اسلوب دیکھیے، آج کل تو وہ ہمارا نعتیہ کلچر بھی پتہ نہیں کہاں لڑک کے کہاں چلا گیا ہے۔ بٹن ٹھاں کرتے تھے، بٹن ہاں کر دے اور لوگ آگے سے سبحان اللہ پکار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا نعت کا یہ شعر دیکھیے، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں۔ تو زندگی کا سارا جمال، زندگی کی ساری روشنیاں اور زندگی کے سارے اجالے اس دہلیز سے نصیب ہوتے۔ تو انسان کو شعور اپنی ذات کا بھی ملا تو اس در سے، اس دہلیز سے، اس چوکھٹ سے نصیب ہو، ورنہ آج بھی یہ دھکے کھا رہا ہوتا۔ اور شعور ذات الہی، توحید کا تعقل آج مجھے اور آپ کو نصیب ہے تو اسی دہلیز سے ملا ہے، ورنہ انسان تو محسوسات کا عادی ہو گیا تھا۔ اقبال نے کہا تھا خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، شکوے میں خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں کر۔ انسان تو عادی تھا کہ وہ دیکھ کر کے چیزوں کو جن کو محسوس کرتا تھا، مبصر چیزیں تھیں، ان کو مانتا تھا۔ باقی قوم موسیٰ نے دو ٹوک نہیں کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تمہیں نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھیں۔ لیکن یہ حضور کے غلاموں نے نہیں کہا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے، کہا تجھے دیکھ لیا اسے دیکھ لیا۔ حضور آئینہ جمال خدا ہے، من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ تو ایک ایسی ذات پر اتنا پختہ یقین اور اس قدر تیقن کہ گرمیوں کے سخت روزے اور زبان کانٹا بنی حلق خشک ہے، اور 8 سال کے بچے نے روزہ رکھ لیا اور ماں اس کو سمجھا رہی ہے کہ بیٹے یہ ٹھنڈا مشروب ہے پی لیجیے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ بچہ بھی کہہ رہا ہے ماں اللہ دیکھ رہا ہے۔
ایک ایسی ذات پر اتنا پختہ یقین کیسے ہو گیا جس کو دیکھا نہیں ہے، جو سوچا نہیں جا سکتا، جو سمجھا نہیں جا سکتا، جو خیال اور فہم و ادراک کی حدود سے ورا ہے. وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. سوچنے بیٹھے تو سوچا نہ جا سکے، تولنے بیٹھے تو تولا نہ جا سکے، سمجھنے بیٹھے تو عقل بے بس ہے، خیالوں کی حدود سے وہ ورا ہے. تو کیسے مانے؟ نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، تو کیسے اس کو تسلیم کرے؟ اتنا پختہ یقین ہوا کیسے؟ تو میں تمہیں ایک کہانی سناؤں. سوا نامی ایک شخص جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں گھوڑا تھا. تو حضور کی نظر پڑی تو گھوڑا پسند آ گیا، تو اس کو کہا یہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی بیچتا ہوں. کتنے کا؟ اتنے کا. سودا طے ہو گیا. فرمایا تاجرانہ غرض سے تو نہیں آیا تھا، میں تو گزر رہا تھا، اچانک تمہارے سے سودا ہو گیا، تم رکو تو میں گھر سے قیمت لے کے آیا. اس نے کہا میں رکا. حضور گئے تو کسی نے اس کو کہا یہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودا کر لیا ہے. تو وہ قیمت لینے گئے. تو اس نے کہا مجھ سے زیادہ پیسے لے لو. کہا میں ان سے سودا کر چکا ہوں. کہا کوئی گواہ تھا؟ کہا نہیں. کہا مکر جانا. اتنے میں حضور قیمت لے کے تشریف فرما ہوئے تو سوا نے کہا کہ میں نے تو آپ کو گھوڑا بیچا ہی نہیں. حضور کہیں ابھی ابھی میرا تیرا سودا طے ہوا ہے. وہ کہے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. لوگ جمع ہو گئے، ہجوم بن گیا. جب لوگوں کا پریشر بنا تو سوا نے سمجھا کہ صادق بھی یہ ہیں، امین بھی یہی ہیں، تو لوگ تو ان کو ہی سچا مانیں گے، مجھے تو لوگ غلط کہیں گے، میری شہرت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. میرا خیال تھا کہ وہ آئیں گے، قیمت دینا چاہیں گے، میں مکر جاؤں گا، بات ختم ہو جائے گی. تو لوگ جمع ہو گئے. اس نے کہا اچھا جی آپ بتائیے، جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزاع بن جائے تو آپ کی شریعت میں تصفیہ کی صورت کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا میری شریعت یہ کہتی ہے جو مدعی ہے وہ گواہ لائے، اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں تو والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دیتے. اس نے کہا بات ختم ہو گئی. آپ کا دعویٰ ہے نا میں نے گھوڑا خریدا ہے، تو آپ گواہ لے آئیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر آپ کی شریعت کے مطابق میری قسم بنتی ہے، تو میں قسم دے دیتا ہوں کہ میں نے بیچا نہیں. اب اتفاق یہ تھا کہ جب گھوڑے کا سودا ہوا تو اس وقت کوئی موقع پہ گواہ نہیں تھا. وہ مکر گیا تھا، اس کے لیے قسم دینا بھی کیا مشکل تھا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ طے ہوا، اگر آپ نے گھوڑا خریدا تو گواہ لائیے، نہیں تو مجھ سے قسم لے لیجیے. مجمع میں موجود حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑے، سینے پہ ہاتھ رکھا اور سوا سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا گواہی مانگتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے تم سے گھوڑا خریدا ہے اور جتنی قیمت میں بتا رہے اتنے میں سودا ہوا ہے. اب وہ مفت تو دے نہیں رہا تھا، اس نے باقاعدہ اپنی مرضی کی قیمت سے طے کیا تھا، بس زیادہ پیسوں کے لالچ میں آ گیا تھا اور مکر گیا. اس نے راستہ نکلنے کا پا لیا، کہا جی ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا. اس نے گھوڑا دیا، حضور نے قیمت دی، لوگ ہٹنے لگے، مجمع چھٹنے لگا. تو حضور نے حضرت خزیمہ کو قریب بلایا، کہا گھوڑا بھی مل گیا، بات بھی سچی، لیکن تم نے گواہی کیسے دی؟ تم تو موقع پہ تھے ہی نہیں. تو سنو جو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری نے کہا، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. میں تقریر یہیں بھی چھوڑ دوں تو آپ ناراض نہیں ہوں گے، اتنی خوبصورت بات ہے. اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. جب لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں، کفر اور اسلام کی لڑائی ہو اور سارے صفیں باندھ لیں، تو حدیث میں آتا اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جو دعا مانگو اللہ اس وقت پوری فرماتا ہے. اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جائے اللہ اسے رد نہیں فرماتا. جب بارش برس رہی ہو تو برستی بارش کے موسم میں جو دعا مانگو اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے. اور سجدے میں جو دعا مانگی جائے اس دعا کو بھی رد نہیں کیا جاتا، اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے. دعا مانگنے کا ادب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں اور اپنے دونوں ہاتھ یا اپنے سینے کے برابر اور یا اپنے کندھوں کے برابر پھیلا لیں. سیدھے ہاتھوں سے مانگے، الٹے ہاتھوں سے نہ مانگے. حضور علیہ السلام جب ہاتھ پھیلاتے تھے صحابہ فرماتے ہیں حضور کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی. تو اپنے ہاتھ پھیلا لیں اللہ کے حضور، یہ مانگنے کا ادب ہے اور مانگنے کا طریقہ ہے. آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائیں بلکہ اپنے ہاتھوں کی طرف نظر رکھیں اور اللہ سے مانگیں. دعا مانگنے کا ایک ادب یہ ہے کہ دعا میں سجا نہ ہو، یعنی تکلف کر کے جوڑ اور ردیف اور قافیہ ملانے کی کوشش نہ کریں. اگر کسی کی گفتگو مکفّہ مسجع ہوتی ہے اور وہ تکلف کے بغیر جو ہی جب بولتا ہے تو اس کی گفتگو ایسی خوبصورت ہوتی ہے تو وہ تکلف سے باہر ہوگی، ورنہ لفظ جوڑ جوڑ کے
اور تکلف کے ساتھ لفظوں کی کتاریں لگانا تو توجہ بٹ جائے، بلکہ اللہ سے ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں مانگو. وہاں اپنی عبادت نہ دکھاؤ، وہاں لفظوں کے جادو نہ جگاؤ، وہاں ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے مانگو. اللہ اکبر. اور دعا مانگنے کا ایک ادب یہ ہے، تضرع اور خشوع کے ساتھ مانگو، زاری کے ساتھ مانگو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو خفیہ انداز میں اور زاری کرتے ہوئے پکارو، کیونکہ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کی وہ لاج رکھتا ہے، اور گناہگار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دے. ایک بزرگ تھے اور وہ بہت دریا دل تھے، ان کے پاس جو بھی آتا اس کو عطا کرتے. نوبت ایسی بھی آئی کہ انہوں نے قرضے اٹھا اٹھا کے لوگوں کو مالا مال کیا. وقت آخر آنا تھا، تقاضا کرنے والے آ پہنچے. اب انہیں یہ فکر تھی کہ میں اپنے مہمانوں کی خدمت کیا کروں، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں اس چیز کا لحاظ اور خیال ہوتا ہے. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آدھی فقیری، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑے پہنانا. حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، اٹ کھڑکے دکڑ بچے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا. یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے، وہ کھلا کے خوش ہوتا ہے. اس کا گھر بھی لٹ جائے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ غنی ہوتا ہے. اور غنا کا تعلق دل سے ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں، سخاوت بدل است نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسال. بزرگی عقل سے ہوتی ہے، سالوں سے نہیں ہوتی. اور جو غنا ہے وہ دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی. انہیں یہ فکر لاحق تھی کہ یہ میرے مہمان آئے بیٹھے ہیں، ان کی خدمت کریں گے. ایک بچہ حلوہ بیچتا تھالی میں رکھ کے گزرا اور آواز لگائی. بابا جی نے کہا کہ یہ میرے مہمانوں کو کھلا دو، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں. اس نے شکر کیا کہ میں نے شام تک بیچنا تھا، ایک لمحے میں میرا کام بن گیا، سارا مہمانوں کو کھلا دیا. کہا بابا جی پیسے کہاں، بیٹھ گئے. بچہ بیٹھ گیا. 2 4 10 لمحے گزرے. اس نے پھر کہا بابا جی پیسے. کہا ان سب نے پیسے لینے ہیں، جب انہیں دوں گا تمہیں بھی دے دوں گا. بچے نے جب یہ سنا تو اٹھ کے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ بابا جی میری ماں میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی اور میں یتیم بچہ ہوں، میرے گھر کا چولہا صرف اسی پہ جلتا ہے، اور تم میرے پیسے روک کے بیٹھ گئے ہو. بچے نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا. بچہ رویا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا. اور کوئی شخص اشرفیوں کی تھیلی لے کر بابا جی کی خدمت میں نظر پیش کرنے آیا. انہوں نے جتنا بھی تقاضے کرنے آئے تھے سب کا قرض چکا دیا، بچے کا بھی قرض چکا دیا. جو قرض خواہ تھے انہوں نے کہا بابا جی ہم اتنی دیر کے بیٹھے ہیں اور کوئی نذرانہ نہیں آیا تھا، اور یہ ابھی آیا ہے اور کام بن گیا. فرمایا تمہارے اندر اتنی دیر سے کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک رونے والا آیا تو باقیوں کا بھی کام بن گیا. تو جب دعا مانگیں تو تضرع اور زاری کے ساتھ دعا مانگیں. اللہ گناہگار کی آنکھ سے بہے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے. دعا لفظوں کے تکرار کا نام نہیں بلکہ بندگی کے اظہار کا نام ہے. جو بات بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا وہ بات اپنے رب سے کہتا ہے. دنیا کے کسی شخص سے مانگیں، دونوں صورتوں میں انسان کا سر جھک جاتا ہے. وہ انکار کر دے تب بھی اور وہ جھولی بھر دے تب بھی. عارف عبد المتین نے کیا خوب کہا تھا، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا. ہر آسرا بندے کو کمزور کرتا ہے، اور احسان جتلانے کے کوئی نہ کوئی ڈھب اور طریقے انسان کی طبیعت اور فطرت ڈھونڈ لیتی ہے. لیکن مالک کے در پہ جو دست سوال دراز کرتا ہے، مالک اس کی جھولی رحمت سے بھرتا بھی ہے اور اس پہ خوش بھی ہوتا ہے. وہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آیا ہے اور میں اس کی جھولی بھرتا ہوں. اوروں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں. قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو اے لوگو اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا. تم مانگتے رہو، وہ جولیاں بھرتا رہے گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب میرے بندے
تیرے پاس آ کے جب میرا پتہ پوچھیں تو ان آنے والوں کو کہہ دیجئے، بتلا دیجئے میں دور نہیں قریب ہوں، مل جاؤں گا۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی جھولیاں بھر دیتا ہوں، اس کو رحمتوں سے، کرم نوازیوں سے، اور جو اس کی طلب اور چاہت ہے اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دیتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، بے شک دعا عبادت ہی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے لفظ ہیں جس کو امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی جان ہے۔ ایک اور حدیث کے پرنور الفاظ ہیں، الدعاء مفتاح الرحمہ، دعا رحمت کی چابی ہے۔ الدعاء سلاح المومن، مومن کا اسلحہ ہے۔ وعماد الدین، اور دین کا ستون ہے۔ ونور السماوات والارض، زمینوں کا بھی نور ہے، آسمانوں کا بھی نور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ سب سے زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور دعا کرے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ جو شخص خوشحالی کے دنوں میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تنگی کے دنوں میں اسے یاد رکھتا ہے۔ جب خوشحالیاں ہوں، جب اللہ آسودگی اور بہاریں عطا فرمائیں، تو جب تنگی کے دن ہوں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نازل فرماتا ہے۔ تو دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے، رب سے گفتگو بھی ہے، نیاز مندی اور عجز کا طریقہ بھی ہے، رب کو منانے کا سلیقہ بھی ہے، بندے اور معبود کے درمیان راز و نیاز بھی ہے، ایک دکھے ہوئے دل کی اپنے محبوب کے سامنے فریاد بھی ہے، اور جو بات بندہ کسی کے سامنے بھی نہیں کرتا کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، وہ بغیر کسی تردد کے اپنے رب کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اگر کسی سے مانگنا ہو تو وقت مناسب ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس وقت تو فلاں کے سونے کا وقت ہے، لیکن رب کے حضور جب بھی حاضر ہو اس کا در کھلا ہوا پاؤ گے، دن کو آؤ یا رات کو، گرمی میں آؤ یا سردی میں، موسم کوئی بھی ہو، رت اور زمانہ کوئی بھی ہو، پھر جس لہجے جس زبان میں تم مانگنا چاہو تمہارا رب تمہیں دے گا۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ شادی کا انداز ہو یا جامی کی شوخی ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے، یا اقبال کی ادائے کلندرانہ ہو تو پھر ہی دعا ہوتی ہے، وہ تو گونگوں کی صدائیں بھی سنتا ہے۔ یوں ہی ہاتھ پھیلا دو، نظم میں بولو، نثر میں بولو، عربی میں بولو، ہندی میں بولو، تمہارے پاس صحبان کا لہجہ نہیں ہے، تمہارے پاس لبید کا لہجہ نہیں ہے، تمہارے لفظ ٹوٹے پھوٹے ہیں، تم ہاتھ پھیلا دو، وہ ٹوٹے ہوئے لفظوں کی بھی لاج رکھے گا۔ وہ تو دل کی دھڑکنوں کی صدا بھی سنتا ہے، وہ تو کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کے پاؤں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، تمہارا رب ارا زبیب النملۃ السودا، اس کالی چیونٹی کے پاؤں کی جو رگڑ ہے اس کو بھی تمہارا رب سنتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی بولو سرگوشی میں بولو، پکار کے بولو، اپنے لیے مانگو، اوروں کے لیے مانگو، مانگ لیا پھر مانگو، بار بار مانگو، 100 بار مانگو، جس لہجے جس انداز میں مانگو تمہارا رب تمہاری جھولیاں بھرنے والا ہے۔ لیکن کچھ وقت، کچھ جگہیں، کچھ مقام ایسے ہیں کہ جہاں ایک مانگو تو کروڑ عطا کرتا ہے۔ کچھ اوقات شریفہ ہیں، کچھ مقامات شریفہ ہیں، یعنی کچھ جگہیں ایسی ہیں، میدان عرفات میں مانگو، کعبۃ اللہ کے سامنے مانگو، ملتزم پہ مانگو، اور جہاں اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا یقین و اذعان ہے وہاں مانگو، کسی نیک بندے کے پاس بیٹھ کر کے مانگو، تو جہاں مواقع اچھے ہیں وہاں مانگو تو عطا کرتا ہے۔ پھر کچھ دن اور کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن لمحوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یوم عرفہ کو مانگو،
ہفتے کے اندر جو دن ہیں 7 ان میں جمعے کے دن مانگو، مہینوں میں رمضان کے ماہ نور میں مانگو۔ اسی طرح ساعتوں اور گھڑیوں کو لیں تو پچھلی رات کے درمیانی حصے میں مانگو، فرض نمازوں کے بعد مانگو تو وہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا۔ دعاؤں، التجاؤں اور تمناؤں کو اپنے رب کے حضور پیش کرنا، یہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا ایک بہانہ ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا دعا کیا ہے؟ کہا ایک گناہ کیا تھا، 20 سال ہو گئے توبہ کرتے ہوئے۔ ایک گناہ کیا تھا، 20 سال توبہ کرتے گزر گئے، روز اٹھ کے مانگتا ہوں، روز اٹھ کے توبہ کرتا ہوں، روز اٹھ کے اس کے در پہ حاضر ہوتا ہوں۔ تو ایک گناہ کیا تھا اور 20 سال سے مانگ رہا ہوں، 20 سال سے توبہ کر رہا ہوں، اس کی چوکھٹ پہ آنے کا ایک بہانہ ہے۔ تو اس سے مانگتے رہو، اس کی حضور حاضری دیتے رہو، اس کی چوکھٹ پہ اپنا دامن پسارتے رہو، اپنی جھولی پھیلاتے رہو۔ کچھ اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ جب لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں، کفر اور اسلام کی لڑائی ہو اور سارے صفیں باندھ لیں، تو حدیث میں آتا اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جو دعا مانگو اللہ اس وقت پوری فرماتا ہے۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جائے اللہ اسے رد نہیں فرماتا۔ جب بارش برس رہی ہو تو برستی بارش کے موسم میں جو دعا مانگو اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور سجدے میں جو دعا مانگی جائے اس دعا کو بھی رد نہیں کیا جاتا، اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ دعا مانگنے کا ادب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں اور اپنے دونوں ہاتھ یا اپنے سینے کے برابر اور یا اپنے کندھوں کے برابر پھیلا لیں۔ سیدھے ہاتھوں سے مانگے، الٹے ہاتھوں سے نہ مانگے۔ حضور علیہ السلام جب ہاتھ پھیلاتے تھے صحابہ فرماتے ہیں حضور کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی۔ تو اپنے ہاتھ پھیلا لیں اللہ کے حضور، یہ مانگنے کا ادب ہے اور مانگنے کا طریقہ ہے۔ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائیں بلکہ اپنے ہاتھوں کی طرف نظر رکھیں اور اللہ سے مانگیں۔ دعا مانگنے کا ایک ادب یہ ہے کہ دعا میں سجا نہ ہو، یعنی تکلف کر کے جوڑ اور ردیف اور قافیہ ملانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کسی کی گفتگو مکفہ مسجع ہوتی ہے اور وہ تکلف کے بغیر جو ہی جب بولتا ہے تو اس کی گفتگو ایسی خوبصورت ہوتی ہے تو وہ تکلف سے باہر ہوگی، ورنہ لفظ جوڑ جوڑ کے اور تکلف کے ساتھ لفظوں کی کتاریں لگانا تو توجہ بٹ جائے، بلکہ اللہ سے ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں مانگو۔ وہاں اپنی عبادت نہ دکھاؤ، وہاں لفظوں کے جادو نہ جگاؤ، وہاں ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے مانگو۔ اللہ اکبر۔ اور دعا مانگنے کا ایک ادب یہ ہے تضرع اور خشوع کے ساتھ مانگو، زاری کے ساتھ مانگو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو خفیہ انداز میں اور زاری کرتے ہوئے پکارو، کیونکہ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کی وہ لاج رکھتا ہے اور گناہگار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے اور وہ بہت دریا دل تھے، ان کے پاس جو بھی آتا اس کو عطا کرتے۔ نوبت ایسی بھی آئی کہ انہوں نے قرضے اٹھا اٹھا کے لوگوں کو مالا مال کیا۔ وقت آخر آنا تھا، تقاضا کرنے والے آ پہنچے۔ اب انہیں یہ فکر تھی کہ میں اپنے مہمانوں کی خدمت کیا کروں، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں اس چیز کا لحاظ اور خیال ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آدھی فقیری بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑے پہنانا۔ حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں اٹھ کھڑکے دکڑ بچے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے، وہ کھلا کے خوش ہوتا ہے، اس کا گھر بھی لٹ جائے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ غنی ہوتا ہے اور غنا کا تعلق دل سے ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں سخاوت بدل است نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسال۔ بزرگی عقل سے ہوتی ہے، سالوں سے نہیں ہوتی، اور جو غنا ہے وہ دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی۔ انہیں یہ فکر لاحق تھی کہ یہ میرے مہمان آئے بیٹھے ہیں، ان کی خدمت کریں۔
ایک بچہ حلوہ بیچتا تھالی میں رکھ کے گزرا اور آواز لگائی، بابا جی نے کہا کہ یہ میرے مہمانوں کو کھلا دو، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ اس نے شکر کیا کہ میں نے شام تک بیچنا تھا، ایک لمحے میں میرا کام بن گیا، سارا مہمانوں کو کھلا دیا۔ کہا بابا جی پیسے، کہا بیٹھ گئے۔ بچہ بیٹھ گیا، 2 4 10 لمحے گزرے، اس نے پھر کہا بابا جی پیسے، کہا ان سب نے پیسے لینے ہیں، جب انہیں دوں گا تمہیں بھی دے دوں گا۔ بچے نے جب یہ سنا تو اٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ بابا جی میری ماں میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے اور میں یتیم بچہ ہوں، میرے گھر کا چولہا صرف اسی پہ جلتا ہے اور تم میرے پیسے روک کے بیٹھ گئے ہو۔ بچے نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ بچہ رویا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اور کوئی شخص اشرفیوں کی تھیلی لے کر بابا جی کی خدمت میں نظر پیش کرنے آیا۔ انہوں نے جتنا بھی تقاضے کرنے آئے تھے سب کا قرض چکا دیا، بچے کا بھی قرض چکا دیا۔ جو قرض خواہ تھے انہوں نے کہا بابا جی ہم اتنی دیر کے بیٹھے ہیں اور کوئی نذرانہ نہیں آیا تھا اور یہ ابھی آیا ہے اور کام بن گیا۔ فرمایا تمہارے اندر اتنی دیر سے کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک رونے والا آیا تو باقیوں کا بھی کام بن گیا۔ تو جب دعا مانگیں تو تضرع اور زاری کے ساتھ دعا مانگیں۔ اللہ گناہگار کی آنکھ سے بہے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس انداز سے مجھے پکار رہا ہے۔ جب بھی دعا مانگے قبولیت کا یقین کر کے دعا مانگے کہ میری دعا بہر صورت قبول ہو، اس یقین اور اس تیقن کے ساتھ دعا مانگے تو دعا قبول ہی ہوتی ہے۔ ہاں قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا جب مانگا اس وقت مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا ملا وہی لیکن اس وقت نہ ملا، کچھ عرصے کے بعد ملا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ نہ ملا، اس کے بدلے کچھ مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا وہ بھی نہ ملا، اس کے بدلے بھی کچھ نہ ملا، کوئی آنے والی مصیبت کا رخ موڑ دیا گیا، دعا رائے گا نہیں گئی۔ اور کبھی ایسا ہوا جو مانگا نہ وہ ملا، نہ اس کے بدلے میں ملا، نہ کسی مصیبت کا رخ موڑا گیا، بلکہ اس دعا کو ذخیرہ بنا لیا گیا، اور اس کا صلہ اللہ کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اور اس دن جب دعاؤں کا ذخیرہ جو موجود ہوگا، جب ملے گا بندے کو تو آرزو کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، آج اس کا صلہ مجھ کو مل جاتا۔ تو دعا قبول بہر صورت ہوتی ہے، لیکن اس کی قبولیت کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ جانتا ہے اس کو کب دینا ہے، کیا دینا ہے، اس کی مانگ اور ڈیمانڈ اور چاہت پہ نہیں، بلکہ اللہ اپنی حکمت بالغہ کے تحت جانتا ہے۔ باپ گھر آیا، فروٹ کی ٹوکری لے آیا، بچوں کے لیے لے کر کے آیا، لیکن ایک دم نہیں دے دیتا، اسے پتہ ہے کب کس وقت دینا ہے، وہ اپنی بیوی کے سپرد کرتا ہے، اور وہ بچوں کی ضرورت کے تحت اور جو ان کا ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق دے دیا۔ لایا سب کچھ بچوں کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ پھلوں سے لدے ہوئے درخت، یہ کوثے قضاء کی رنگینیاں، یہ اگے ہوئے سبزے، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ کائنات کا نظم، زمانے کی بو کلمونیاں، رنگوں اور خوبصورتیوں کا جہاں اور دنیا، زمین کی کوکھ میں دبے ہوئے خزانے، پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ذخیرے، یہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے ظاہر کب کرنا۔ ہمارے پاکستان میں کیا کچھ موجود نہیں ہے، لیکن ابھی ظاہر کر دیا جائے تو جانے کیا قیامت آ جائے، اللہ کو پتا کب میں نے دینا ہے اس کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت جب وہ چاہے عطا کرتا ہے، لیکن ہے سب کچھ انسان کے لیے، پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ انسان کے لیے، یہ سورج اس کو روشنی دینے کے لیے، یہ چاند اس کو چاندنی دینے کے لیے، اس کے پھلوں میں رس بھرنے کے لیے، 7 سمندر اس کے پانیوں کے لیے۔ انسان ذرا سوچے تو صحیح، اس رب نے اس کو کیا کچھ عطا کیا ہے، زمین کتنا کتنا سونا اگل رہی ہے، اور کیا کیا کھیتیاں ہیں، یہ جانور صبح سے لے کر شام تک ایک ہی چارہ کھاتے ہیں، اور 6 ماہ تک ایک ہی چارے پہ چلتے رہتے ہیں، لیکن انسان اگر 2 مرتبہ ایک کھانا مل جائے تو اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ سواد کریائے جام تغیر بھی ضروری ہے، کوئی رت ہو مگر عمر پر اچھی نہیں لگتی، یہ صبح کچھ اور کھاتا ہے، شام کو کچھ اور کھاتا ہے۔ اقسام انواع کی سبزیاں ہیں، لحمیات ہیں، شہمیات ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ طرح طرح کے پینے کی چیزیں ہیں، کہیں اس کے لیے سبزی، کہیں اس کے لیے پانی،
کہیں اس کے لیے چھتے کے اندر مکھیاں شہد جمع کر رہی ہیں، کہاں کہاں سے پھل چوستی ہیں، رس چوستی ہیں، اور اس حضرت انسان کے لیے جمع کر رہی ہیں۔ سب کچھ انسان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت جو چاہے، جب چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے عطا فرما دے۔ اس لیے دعا پر ہر صورت قبول ہوتی ہے، اس لیے دعا کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، الہا اور تکرار کے ساتھ دعا کرنا۔ ایک بات کو 3 مرتبہ کہنا، کم از کم حضور کا یہ طریقہ تھا، جب بھی اللہ سے مانگتے تو 3 مرتبہ سوال کریں۔ اس کو بھی ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا کہ جب بار بار کسی چیز کو مانگے تو رویہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ بیٹا گیا اسکول، تڑپتی گرمی، جلستا موسم، لمبی مسافت، واپس پلٹا تو باپ سے آ کے کہا کہ مجھے بائی سائیکل لے دو۔ جانتا ہے کہ میرا باپ کنگال ہے، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ مجھے بائی سائیکل لے دو، کیونکہ میں اپنے ساتھیوں کے تانے، موسم کی شدت، حالات کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا۔ باپ کہتا ہے بیٹا اپنے باپ کی حیثیت دیکھو کہ کیا سوال کر رہے ہیں۔ اگلا دن ہوا، بیٹے نے پھر وہی سوال کر دیا۔ باپ آج تھوڑا سا تلخ ہو گیا، کہنے لگا کل بھی کہا تھا، اگر میرے پاس استطاعت ہوتی تو کس باپ کا جی نہیں چاہتا، بار بار وہی بات کہہ رہے ہو۔ بیٹا چپ ہو گیا، تیسرے دن پھر آ کے باپ کو کہا تو باپ آج زیادہ تلخ ہو گیا، کہنے لگا کسی کا گھر لوٹوں، ڈاکہ ماروں، کسی کی دیوار پلانگوں، کیا بات کر رہے ہو؟ تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ تلخ ہو رہے ہیں، آپ گرم ہو رہے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ میں بھی آپ کے علاوہ کس سے مانگوں؟ تو یہ جملہ جب باپ سنتا ہے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے، پھر اس کا لہجہ، اس کی گرمی، اس کی شدت، اس کی حرارت، اس کی تلخی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کا ذہن منصوبے تراشنے لگ جاتا ہے، میں کیا بیچوں، میں کیا کروں؟ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں زیور بیچا ہے۔ پھر کیا کیا جتن کرتی ہیں مائیں، کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایک چیز ایک بار مانگی، رد عمل اور تھا، دوسری مرتبہ مانگا رد عمل اور تھا، تیسری مرتبہ مانگا رنگ ہی بدل گیا۔ لیکن جب باپ کو بیٹے نے یہ گزارش کی کہ ابو میں اور کس طرح پہ جاؤں، میں نے ہمسایوں سے تو نہیں مانگنا، میں نے تو آپ سے ہی مانگنا ہے، باپ کے لہجے میں تبدیلی آ گئی۔ مسجد نبوی کا ایک کونا ہے، ایک شخص نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا مانگ رہا ہے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، تیرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جس سے مانگوں۔ حضور نے فرمایا ایک صحابی کو، وہ جو کونے میں بیٹھا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو جب یہ ڈھب اختیار کر لیا جائے، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ سنی، اور کتنا خوبصورت جملہ اور مانگنے کا کیسا کرینہ ہے۔ کہتے ہیں اللہم اغفر لی لمن لا یملک الا الدعاء، اے اللہ تجھ سے وہ مانگ رہا ہے جس کے پلے دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، میرا کوئی اثاثہ نہیں ہے، میرا کوئی سرمایہ نہیں ہے، میرا سہارا صرف دعا ہے۔ اے اللہ اس شخص کو بخش دے جس کا آسرا اور جس کا سہارا صرف دعا ہے۔ اب بتائیے اس انداز سے مانگا جائے تو رحمت کے دربار نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازیوں سے مالا مال نہیں کر دے گا؟ وہ تو اتنا کریم ہے۔ حدیث سنیے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا، کرم کرنے والا ہے۔ جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دوں۔ جب انہوں نے مجھ سے ہی مانگا ہے، میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا؟ تو جب کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ مالک تو میرا رب ہے، اللہ اکبر، اللہم انت ربی وانا عبدک، اے میرے مالک تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، جب یہ کوئی انداز اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ وہ تو اتنا کریم ہے، اس کو پکار کے تو دیکھ، بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے زلیخا کہتی ہے یا صنم، یا صنم، او میرے بت مجھے یوسف ملا دے۔ رو رو کے بوڑھی ہو گئی، بالوں میں چاندی اتر گئی اور آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی،
چہرے پہ جھریاں پڑ گئی، جمال رخصت ہو گیا، حسن جاتا رہا، آواز بیٹھ گئی، بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے. روز صبح اٹھتی ہے شام تک، شام کو صبح